کیونکہ جب آپ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں نا تو اس کا حساب بہت مشکل ہوتا ہے، اس سے آپ نہیں بچ سکتے. اور اسپیشلی جب کوئی دین کا کام کرتا ہے نا تو اس پہ بڑی مشکلات آتی ہیں، کیونکہ شیطان بھی تو بیٹھا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ ارے ایسے کیسے تم دین پھیلاؤ گے. جس انسان نے کبھی روحانیت ایکسپیرینس نہیں کی وہ روحانیت کو کیسے مانے گا؟ تو کہتے ہیں نا دل سے نکلے گی بات تو اثر تو رکھے گی. سب کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک مسلمان ہیں، وہ والا جو ہے مسلمان وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ٹی وی چینلز ہیں، ان کی مرضی جو دل میں آتا ہے یہ کرتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا تو ہے ہی نہیں. پیمرا تو پتہ نہیں کون سی دوائیاں کھا کے سویا ہوا ہوتا ہے. خیر، ارشاد بھٹی a very well known journalist، بٹ میرے نزدیک وہ صحافی ہے ہی نہیں. کیونکہ صحافی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی بھی ایک ایسے انسان کی جس نے آپ کے معاشرے میں دین پھیلایا، کتنے لوگوں کو نماز پہ لگایا، کتنے لوگوں کو برائی سے روکا، اس کو بلا کے اپنے پروگرام میں صرف ویوز کے لیے اس کی انسلٹ کرے. میں ارشاد بھٹی کی پہلے تو شاید میں رسپیکٹ کرتی تھی، بٹ اب میری نظر میں ارشاد بھٹی کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. اور اس پہ میں بہت ٹائم سے بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن ابھی ایٹ ٹرانسمیشن پہ جب ارشاد بھٹی نے ایک جھوٹ کور کیا اور ان کی ویڈیو وائرل ہوئی تو میں نے سوچا کہ 10 دن کے بعد میں نیوز کر رہی ہوں تو اب میں آؤں تو میں اس پہ بات کروں. اور یہ بات میں کر رہی ہوں، آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا. اور ہم احتساب نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ ایکسٹرا. میں ہوں سونیا راؤ اور بات کروں گی میں ارشاد بھٹی کی، جو اب کافی پاپولر ہو گئے ہیں. پاپولر وہ کیوں ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے پوڈ کاسٹ میں اپنی بلانا شروع کر دیا مذہبی جو شخصیات ہیں ان کو. انہوں نے انجینئر کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی، اس پہ بہت اچھے ویوز آئے. طارق مسعود کے ساتھ کی تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ بھئی یہ تو اتنے ویوز آ گئے ہیں، ایک ویڈیو پہ میں 4-5-6 ہزار ڈالر آرام سے کما سکتا ہوں. پھر وہ جو ویڈیو ہوتی ہے اس کے چنکس جو ہیں ان کو ریپوسٹ کیا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو عیاشی لگ گئی. اب ظاہر سی بات ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ جی اس کی ویڈیو وائرل ہو، اس کو دیکھا جائے. لیکن پیسوں اور ویوز کے لیے کسی ایسی شخصیت جس نے دین کی اتنی خدمت کی ہو اس کا دل دکھانا، اس کو انسلٹ کرنا، یہ کون سا جرنلزم ہے؟ آ جاتے ہیں اس بات پہ جو اس وقت بڑی وائرل ہوئی ہے ارشاد بھٹی کی، اور لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. ای ٹرانسمیشن ہوئی، ای ٹرانسمیشن پہ جو ہے مہر بخاری، بہت پیاری میری بہن ہے، وہ بیٹھی ہوئی تھی، عظمیٰ بخاری صاحبہ تھیں، اور عید شو تھا، اس میں ارشاد بھٹی تھے، اور ہمارے بڑی سینئر حسب حال والے، میں نام بھول گئی ہوں، ہمارے ساتھ کام کرتے تھے دنیا ٹی وی میں، وہ تھے، اور خلیل الرحمان قمر صاحب تھے. صاحب کہہ دیا. پھر میں جب بھی ان کو صاحب کہتی ہوں میں کہتی ہوں میں نے کیوں صاحب کہہ دیا؟ آؤٹ آف رسپیکٹ بندہ کہہ دیتا ہے لیکن وہ اس قابل نہیں ہے. خیر، ان کو بھی بٹھایا ہوا تھا. اس طرح کے لوگوں کو تو بالکل بوائیکاٹ کرنا چاہیے. لیکن بس ٹی وی چینلز ہیں، ان کی مرضی، جو دل میں آتا ہے یہ کرتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا تو ہے ہی نہیں. پیمرا تو پتہ نہیں کون سی دوائیاں کھا کے سویا ہوا ہوتا ہے. ارشاد بھٹی سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے کتنی عیدی دی اپنی بیوی کو تو انہوں نے کہا 20,000. جب انہوں نے 20,000 کہا تو اس پہ جو ہے مہر نے اور عظمیٰ بخاری صاحبہ جو ہیں انہوں نے کہا 20,000 آپ اتنے کماتے ہیں اور ڈالرز میں، اور صرف 20,000 تو کہا رہے ہیں سن لیں 20,000 نہیں 20,000 ریال. اب 20,000 ریال جو ہے وہ اچھی خاصی تگڑی رقم ہوتی ہے، 1.5 ملین. تو 1.5 ملین تو کوئی عیدی نہیں دیتا بھئی، عیدی ہے. آپ ویسے 1.5 ملین کی کوئی چیز لے کے دے دو، ٹھیک ہے، 10 ملین کی لے کے دے دو، آئی ڈو انڈرسٹینڈ دیٹ، بٹ عیدی تو عیدی ہے. اٹس ناٹ اے جوک. 50,000، 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، آپ بہت پیسے والے ہیں، 2 لاکھ، 5 لاکھ، 1.5 ملین دے دی. خیر، انہوں نے اپنے وہ جو انہوں نے بات کی تھی اس کو کور کرنے کے لیے، کیونکہ ہوشیار تو وہ بہت زیادہ ہے لیکن اتنے بھی زیادہ نہیں ہے، اس میں بھی ہم بات کریں گے. تو انہوں نے کور کرنے کے لیے بات کی، اور اس بات کو لے کے لوگ جو ہے ان کو اچھا خاصا ٹرول کر رہے ہیں اور بہت بات کر رہے ہیں اس پہ. خیر، یہ اتنی امپورٹنس نہیں رکھتی بات. جو بات امپورٹنس رکھتی ہے وہ یہ ہے، جس پہ میں بات کرنے کے لیے تڑپ رہی تھی، وہ یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل، ان کو پوڈ کاسٹ میں بلایا جاتا ہے. اس سے پہلے انجینئر آتے ہیں، طارق مسعود آتے ہیں، دیگر شخصیات، اور ارشاد بھٹی کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اس میں تو پیسہ ہے،
इन शख्सियात को बुलाओ, इनसे इस तरह की बातें करो, क्योंकि ये सब जो है एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, और पैसे कमाओ। तो उसके बाद पहले इंजीनियर जो हैं उनके पॉडकास्ट में आते हैं, फिर ये मौलाना तारिक जमील जो हैं उनके साथ पॉडकास्ट करते हैं, और उसमें जो है उनसे ये सवालात करना शुरू करते हैं। अब हमारी एक किताब है, जब ख़वातीन की शादी होती है, ऐसा के मामलात होते हैं, उनको भी दी जाती है, और एक मखसूस फ़िरका है जिसकी ये किताब है। अब हम सब जानते हैं कि हम मुसलमानों की बदकिस्मती ये है कि हम सब मुसलमान हैं, लेकिन सब कहते हैं कि हम ठीक मुसलमान हैं, वो वाला जो है मुसलमान वो ठीक नहीं है, क्योंकि फ़िरक़ा वारियत जो कहते हैं फ़िक़्हे, वो बेइंतहा हैं। तो ऐसे ही एक मखसूस जो है फ़िरका है, उसकी किताब जो है वो खोल के वो बैठ गए, और उसके अंदर से चीज़ें निकाल के इरशाद भट्टी ने मौलाना तारिक जमील से सवालात करने शुरू कर दिए। और सवालात जो है लाइबा जो एक जन्नत की हूर है उसके बारे में किए, और कहाँ पे मिलती है, कैसे मिलती है, 130 फुट की है, इस तक हम कैसे पहुँचेंगे, उस कितने लंबे बाल हैं, और वो जो रावी है जिसने लिखा वो कहाँ से मिलेगा। यानी इनडायरेक्टली ही वाज इंसल्टिंग मौलाना तारिक जमील। यहाँ पे मुझे पता है बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल आएगा कि देखिए, हाँ, मौलाना तारिक जमील जो है जिस तरह वो बयान करते हैं कि ऐसी है हूर, ऐसी है, हमारा बिल्कुल दिमाग में यही आता है कि जो बच्चों को ट्रेन किया जाता था जब हालात ख़राब थे पाकिस्तान से बाहर, उनको ये चीज़ें दिखा के, ड्रॉ करके, तो इस तरह की बातें उनको बताई जाती थी। लेकिन मौलाना तारिक जमील को सुनने वाले लोग जो हैं पढ़े लिखे लोग हैं, और हर इंसान का एक अंदाज़ होता है बयान का। माना कि शायद बहुत ज़्यादा वो लोगों को लगता होगा कि एग्जैजरेट हो जाता है, लेकिन उनका ये स्टाइल है, और ये चीज़ जो है मद्देनज़र रखनी चाहिए कि वो इंसान जो है मौलाना तारिक जमील, उन्होंने इस्लाम की कितनी खिदमत की है। आपको ख़ुद बताऊं कि मेरे घर के पास एक मस्जिद है, मस्जिद बिलाल, ख़याबान एतहाद पे, और उस मस्जिद में वो AKD की मस्जिद है, वहाँ पे वो एहतमाम किया करते थे। कितने डिफेंस के बच्चे जो भटके हुए थे और वो सीधी राह पर आ गए, उन्होंने नमाज़ें पढ़नी शुरू कर दी। कितने लोग मुसलमान हुए, कितने लोग जो है बुराई वाली ज़िंदगी छोड़कर सीधी राह पर आ गए। अब मौलाना तारिक जमील की हम खिदमात के हवाले से बात कर रहे हैं कि किस तरह उन्होंने लोगों को मुसलमान किया, यंगस्टर्स उनको सुनकर इस्लाम को लेके जो है इंटरेस्टेड हुए, इस्लाम उन्होंने पढ़ा, सीखा, और अल्लाह की राह में काम करना शुरू किया, और बहुत उन्होंने अच्छाई के काम किए बेतहाशा। लेकिन उनको भी यहाँ के लोगों ने नहीं छोड़ा, लोगों को डर नहीं लगता, उनकी इतनी खदमात हैं। मेरे हस्बैंड जो हैं वो 2006-07 में एज अ टीनेजर ही वेंट टू रायवेंट फॉर इज्तिमा, और जब इज्तिमा में वो गए तो उन्होंने बताया कि उस टाइम पर वहाँ की जो शूरा होती है, उन्होंने मौलाना तारिक जमील पे बैन लगाया हुआ था, और उससे पहले भी। उसके बावजूद मौलाना तारिक जमील जो हैं वो उनके बारे में अच्छी ही बात करते हैं। वो बैन क्यों लगाया गया था? वो इसलिए क्योंकि जो लोग आते थे वो उनको सुनने के लिए आते थे, यानी कि उनकी बात में असर है, और असर अगर किसी की बात में होता है वो वही इंसान होता है, क्योंकि जो आपकी ज़बान है या आपके मुंह से अल्फाज निकल रहे हैं, अगर वो असर रखते हैं तो वो अल्लाह की वजह से असर रखते हैं। तो कहते हैं ना, दिल से निकलेगी बात तो असर तो रखेगी। ये दिल से निकलती है बात उनके। तो माना कि कोई भी फरिश्ता नहीं है, वो खुद भी कहते हैं, हम भी जानते हैं, आपके सहाबा कराम थे, उनसे भी गलतियां हो जाती थी, और पैगंबरों से भी गलतियां हुई हैं, इंसान है। ये मौलाना तारिक जमील भी तो इंसान है, ज़ईफ़ एक इंसान है, उसने इतनी खिदमत की है, इतना बुरा टाइम उन पे अभी लेटली आया, उनकी जवान औलाद जो है वो इस दुनिया से चले गई। किसी बाप की जवान औलाद चले जाए, उस पर क्या बीतती है, किस तकलीफ से वो गुजरे होंगे। ना सिर्फ उन्होंने अपना बेटा खोया, बल्कि मौलाना तारिक जमील की अगर सेहत की बात की जाए तो 3 बाईपास उनके हो चुके हैं। ठीक है, लोगों ने कहा कि हाथ मिलाने से मना कर दिया। हम लोग बात ये कर रहे होते हैं, हम ये नहीं सोचते कि एक बुजुर्ग आदमी 3 बाईपास हो चुके हैं, औलाद जवान उनकी चली गई है, उम्र उनकी ज़्यादा है, पूरी ज़िंदगी उन्होंने इस्लाम की खिदमत की है। ठीक है, बुढ़ापे में लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं। हमारे घर का कोई बुजुर्ग अगर बीमार होता है, हम
اگر ہاسپٹل اس کو لے کے جاتے ہیں اور لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے، تم کہتے ہیں یار نہ ملنے آئیں، ان کی کمفرٹ کا خیال رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نہیں چاہتے کہ وہ ڈسٹرب ہوں. میرے فادر ماشاءاللہ ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے ان کی ایج ہو گئی ہے، وہ بزرگ ہیں، تو جب آپ کی ایج ہوتی ہے تو آپ بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں، آپ چڑچڑے ہو جاتے ہیں. تو وی آلویز میک شور کہ ہم ایسی کوئی بات نہ کریں کہ جس پہ ان کو چڑچڑا پن ہو، ٹھیک ہے. اور بعض اوقات وہ ہمیں ڈانٹ بھی دیتے ہیں، ہم نہیں مائنڈ کرتے بیکاز ہمیں پتہ ہے کہ بڑھاپے میں انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے. اگر ہم اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کر سکتے ہیں تو مولانا طارق جمیل بھی تو ہمارے ایک روحانی بزرگ ہیں، ٹھیک ہے، اتنی بڑی شخصیت ہیں. ہو سکتا ہے ان سے غلطیاں ہوئی ہوں گی کیونکہ وہ انسان ہیں، لیکن جو ان کی خدمات ہیں ان کو ہم کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں. تو ارشاد بھٹی نے یہ جو کام کیا، اور یہ جو کام کیا جب پوچھا گیا محمد علی مرزا انجینئر جو ہیں ان سے، اچھا میں ان کو بیچ میں سن رہی تھی، وہ کہتے ہیں نا سب کی سنو اور سمجھو، اور اچھی بات یہ ہے کہ وہ حدیث سامنے رکھتے ہیں، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ جو روحانیت کو خراب کیا یہ جو اوٹ پٹانگ قسم کے بزرگ اور یہ لوگ آ گئے اور انہوں نے 2 نمبریاں شروع کر دی، ورنہ ہمارے جو اولیاء تھے، جو ہمارے اس لیول کے بزرگان دین تھے، ان لوگوں نے اسلام پھیلایا. اگر اصل روحانیت کسی کو پتہ ہی نہیں، اگر سمجھ ہی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں مولانا اور اس طرح کے جن کو کہتے ہیں بزرگ، انہوں نے اپنا ایک دھندا بنایا ہوا ہے، ان کی وجہ سے جو اصل ہمارے اولیاء ہیں، جو اصل بزرگ ہیں ہمارے، جو اس دین کو پھیلانے میں جن کا بہت بڑا کردار ہے، وہ بیچارے بھی بدنام ہو رہے ہیں. تو اس پہ تو خیر میں بھی یہاں پہ نہیں بات کروں گی، لیکن جو ہو رہا ہے بہت غلط ہو رہا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان چند خراب لوگوں کی وجہ سے جن کی ویڈیوز اور یہ چیزیں آ جاتی ہیں، جو اصل میں واقعی جو لوگ ہیں جو خدمت کر رہے ہیں اسلام کی، جو دین پھیلا رہے ہیں، آپ سب کو ہی ایک جیسا کہیں. وہی والی بات ہو جاتی ہے جب میں شوبز کی بات کرتی ہوں کہ بھائی جو خراب عورتیں ہیں وہ ہیں، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ساری خراب ہیں. ہر جگہ اچھے بھی لوگ ہیں، برے بھی لوگ ہیں. تو خیر مجھے بہت دکھ ہوا جب یہ میں نے پوڈ کاسٹ دیکھی، اور آئی واز ویری اپسیٹ، اور مائی ہسبینڈ واز ویری اپسیٹ، اینڈ وی ٹاکڈ اباؤٹ دس ملٹیپل ٹائم. اب مجھے فلو تھا، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، دین ہالیڈیز، عید کی ظاہر سی بات ہے اس میں انسان بزی ہوتا ہے. آئی ٹوک اے بریک، بٹ اب جیسے ہی میں نے ویڈیو ریکارڈ کی تو میں نے کہا آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دس. آئی ڈونٹ کیئر کون سن رہا ہے نہیں سن رہا، آئی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دس. ارشاد بھٹی کو تو میں چاہوں گی کہ اللہ کرے سب بوائیکاٹ کر دیں. ایک اتنی اہم شخصیت اور ایک اتنا پیارا انسان، اس کے ساتھ اتنی بدتمیزی، اور کس کے کہنے پہ؟ محمد علی مرزا کے کہنے پہ. محمد علی مرزا کی رسپیکٹ میری نظروں میں بالکل ختم ہو گئی ہے، کیونکہ وہ شخص اگر روحانیت کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے ایکسپیرینس نہیں کی ہے. جس انسان نے کبھی روحانیت ایکسپیرینس نہیں کی، وہ روحانیت کو کیسے مانے گا؟ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا، کہتے ہیں ایوری بڈی از اے اسپرچل بینگ، ناٹ ایوری بڈی از اے اسپرچل بینگ. جو مخصوص لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے چنا ہوا ہوتا ہے، اور وہی سمجھتے ہیں کہ اسپرچولی کیا ہے. لیکن آپ کیسے اس چیز سے مکر سکتے ہیں کہ جی اسپرچولی نہیں ہے؟ آپ کس طرح سے اس بات کو ڈینائی کر سکتے ہیں؟ دس از امپاسبل. اسلام از اباؤٹ اسپرچویلٹی، ٹھیک ہے. اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نمازوں کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اپنا دل صاف کرنا پڑتا ہے، اللہ کی راہ میں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. نماز تو چرن پرن ساری کائنات پڑھ رہی ہے. تو اسپرچولیزم جو ہے اس کے ڈفرینٹ معاملات ہوتے ہیں، اور وہ دین کا ایک بہت اہم حصہ ہے، لیکن کسی نے ایکسپیرینس نہیں کیا تو نہیں کہا جا سکتا کچھ بھی. خیر ارشاد بھٹی جو ہیں انہوں نے اس طرح کے سوالات کیے، اور مولانا طارق جمیل ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم کس کی زبان بول رہے ہو، کس نے پریپیئر کروایا. تو محمد علی مرزا جو ہیں انجینئر صاحب، ان سے کسی نے کویشچن اینڈ آنسر کا سیشن چل رہا تھا اور اس پہ بات ہوئی، تو پوچھا کہ جی آپ نے جو ہے ارشاد بھٹی کو پریپیئر کروایا تھا جب مولانا طارق جمیل گئے تھے، تو جس طرح کے وہ سوالات ان سے پوچھ رہے تھے کیونکہ وہ پہلے گئے تھے. تو انہوں نے کہا جی بالکل بالکل 100%، جو 101% میں نے پریپیئر کروایا تھا. تو بہت دکھ ہوا. یہ محمد علی مرزا اور ارشاد بھٹی، آئی تھنک دے بوتھ آر کلپریٹس. اور اس کی ایکسپلینیشن میں اور بہت سارے لوگ آئے، اقرار آیا، وسیم آیا، ایک کلپ وائرل ہو گیا کہ جی ان کی تو اتنی جائیداد ہے.
میں بتاتی چلوں کہ مولانا صاحب جو ہے مولانا طارق جمیل وہ خود بھی راجپوت ہے, ان کا بیک گراؤنڈ بہت سالڈ ہے اور بیک گراؤنڈ ہی ان کا پیسے والا ہے, اور ان کے اکاؤنٹ میں کوئی اتنے پیسے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, جتنا وہ ایگزیجریٹ کر دیا گیا. کوئی بھی ایسی ہستی ہوتی ہے یا کوئی بھی ایسا فگر ہوتا ہے جو بہت پرومیننٹ ہوتا ہے تو اس پہ طرح طرح کے کیچڑ اچھالے جاتے ہیں, اور اسپیشلی جب کوئی دین کا کام کرتا ہے نا تو اس پہ بڑی مشکلات آتی ہیں, کیونکہ شیطان بھی تو بیٹھا ہے نا, وہ کہتا ہے کہ ارے ایسے کیسے تم دین پھیلاؤ گے. تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ ان کے بینک اکاؤنٹ میں بہت پیسے ہیں, اچھا کھانا پینا ہے ان کے پاس, اگر لینڈ کروزر ہے تو بہت اچھی بات ہے, یہ تو آپ کو دین کہتا ہے کہ اچھی سواری رکھو. ایک اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ لگاؤ پیسہ کھانے پینے پہ, آپ اچھی گاڑی رکھو اپنی اوقات کے مطابق, وائی ناٹ, اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے اچھی گاڑی رکھنا. یہ سب کچھ ہوا, بہت تکلیف دہ تھا. اختلافات اپنی جگہ, ہر انسان جو ہے اس سے غلطی ہوتی ہے, چاہے وہ بہت ہی بڑا بزرگ کیوں نہ ہو, ہے تو وہ تو انسان, لیکن ایک ایسی ہستی جس نے اتنی خدمت کی اسلام کی, کتنے لوگوں کو راہ راست پر وہ لے کر آئے, ان کو اس طرح سے انسلٹ کرنا. ارشاد بھٹی کو شرم آنی چاہیے, ویوز کے لیے, چند ہزار ڈالرز کے لیے, فیم کے لیے, اور اللہ سے ڈرنا چاہیے, کیونکہ کسی اللہ والے کا دل دکھائیں گے نا تو پھر اللہ بہت برا حساب لیتا ہے, کیونکہ جب آپ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں نا تو اس کا حساب بہت مشکل ہوتا ہے, اس سے آپ نہیں بچ سکتے. اور انجینئر صاحب جو ہیں, جہاں وہ بہت اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں پہ, انہوں نے اپنے سارے کیے دھرے پہ پانی پھیر دیا, کیونکہ بہت ساری چیزوں پہ وہ حدیث جو ہیں ان کا ریفرنس دے رہے ہوتے ہیں. اور جیسے وہ ارشاد بھٹی دیکھ دیکھ کے کتاب, کیونکہ ان کی ویسے تو تیاری نہیں تھی, انہوں نے تو صحافت کے علاوہ کچھ نہیں کیا, دین کی تو ان کو سمجھ نہیں ہے, انہوں نے تو صرف ویوز اور پیسوں کے لیے ان کو بلا لیا, اور کتاب دیکھ دیکھ کے انہوں نے فضولیات قسم کی گفتگو کی کہ 130 فٹ کیسے ہوگا, بال اتنے لمبے وہاں تک پہنچیں گے کیسے. یہ کون سا جرنلزم ہے؟ دس از ان ایتھیکل, کسی سے اس قسم کے کویشچنز کرنا. تو یہاں تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی کتنی نالج ہے اور وہ کتنے تمیزدار ہیں. جس انسان کو کسی بزرگ آدمی سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, آئی تھنک وہ جہالت کی بھی اگر کوئی ڈگری ہوتی نا تو وہ سب سے نیچے ہوتا. تو ارشاد بھٹی صاحب جو ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے نا اس چیز پہ, کیونکہ اگر ان کی پکڑ ہو گئی نا تو بہت بری پکڑ ہوگی, کیونکہ انہوں نے مولانا صاحب جو ہیں وہ بیچارے, ان کی تکلیف اور وہ نظر آ رہی تھی, ایک آدمی اتنی تکلیف سے آلریڈی گزرا ہے, تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے تھا. آپ لوگوں کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. دل تو چاہ رہا ہے کہ اس کے بارے میں بات کرتی رہوں, آئی ہیو سو مچ ٹو ٹاک اباؤٹ, لیکن ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے, لوگوں کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. لیکن جب تک ہم چیزوں کے بارے میں بات نہیں کریں گے اور آواز نہیں اٹھائیں گے ایسے لوگوں کے بارے میں جو سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر رہے ہیں, تب تک چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. تھینک یو ویری مچ.